بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پجمردگی گل پر ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزاں نے کہ تو بھی نظر میں ہے۔ تقریباً آج کا پاکستان کل کے بنگلہ دیش کو یہ شعر دہراتے ہوئے اور سناتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش میں بھی آنے والے ماہ سال میں امپورٹڈ حکومت سلیکٹڈ، کیا ہم غلام تو نہیں؟ آزادی مارچ، پھر اس کے نتیجے میں تشدد، گرفتاریاں، لانگ مارچز اور جیلوں میں لوگوں کو بند کرنا، ٹھونسنا، آزادیوں کو محدود کرنا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک انتشار اور خلفشار اور سیاسی عدم استحکام کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، جو انتخابات کا موسم قریب آ رہا ہے، اسی رفتار سے اپوزیشن جماعتیں، جن کی سربراہی یا جن میں سب سے پرومیننٹ جماعت جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، جو 2 بار بنگلہ دیش میں حکومت کر چکی ہے خالدہ ضیاء کی سربراہی میں، وہ پوری طرح حسینہ واجد کی حکومت کو جو 2 باریاں مسلسل لگا چکی ہے، اکھاڑ پھینکنے کے لیے اب اپنے تمام کارڈز بروئے کار لانے والی ہے۔ بنگلہ دیش میں احتجاج اور مظاہروں کا ایک سلسلہ حال ہی میں چلنا شروع ہوا تھا، لیکن حسینہ واجد کی حکومت نے اپنے روایتی اتھارٹیرین مزاج اور انداز حکومت کے ذریعے اس کو وقتی طور پر ایک بار پھر دبا دیا ہے۔ لیکن جو آثار و قرائن نظر آ رہے ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ بحران جو ہے کسی پرامن اور کسی منطقی انجام پر پہنچے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرح ایک بار پھر عالمی کشمکش کا میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا جو سیاسی بحران ہے، بھلے سے اس کی جو محرکات ہوں، اس کی وجوہات ہوں، اس کی جو شناخت ہو، وہ ایک داخلی سیاسی کشمکش اور بحران جیسی ہو، لیکن اس آگ کے جو شعلے اب بلند ہونے لگے ہیں، اس میں کئی عالمی طاقتیں اپنے ہاتھ تاپتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہی بنگلہ دیش ہے کہ چند ماہ پہلے تک اسے پاکستان میں ترقی اور استحکام کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کی ترقی، اس کے استحکام کی مثالیں یہاں دی جاتی تھیں۔ جو پاکستان تنزل کی طرف، عدم استحکام کی طرف لڑکتا جاتا تھا، اسی انداز سے اور اسی رفتار سے بنگلہ دیش کی ترقی اور استحکام کی مثالیں دی جانے لگی تھیں۔ پاکستان میں گزشتہ 8 ماہ سے حکومت کی تبدیلی کے بعد جو سیاسی استحکام خطرے کا شکار ہے اور عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، اس میں جن 2 غیر ملکی، غیر پاکستانی شخصیات کو سب سے زیادہ موضوع بحث بنایا گیا، ان میں ایک تو وہ سائفر فیم امریکہ کے سفارتکار ڈونلڈ لو ہیں، جن کا بھرے جلسوں میں برملا نام لیا گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخصیت اس بحران میں ڈسکس ہوئی ہے غیر ملکی اور غیر پاکستانی، وہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن ہیں، جن کا سفر قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ سے اور تحریک پاکستان سے شروع ہوا، اور وہ پھر مسلم لیگ کی داخلی سیاست میں بنگال کے رہنما حسین شہید سہروردی سے ہوتا ہوا ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کے مراحل طے کرتا ہوا بالآخر بنگلہ بندو پر جا کر ختم ہوا۔ وہ بنگلہ دیش کے بابائے قوم بنے، قائد اعظم کے کارکن اور سپاہی سے شروع ہو کر جو ان کا سفر تھا، وہ بانی بنگلہ دیش پر جا کر ختم ہو گیا۔ پاکستان کے حالیہ سیاسی بحران میں سوشل میڈیا پر بہت کچھ اس حوالے سے کہا گیا، بہت سے اعترافات کیے گئے، بہت سے ندامت
کے آنسو بہائے گئے کہ شاید بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے اس رہنما سے بھی ہمارے سسٹم نے کوئی ایسی ناانصافی کی تھی، یا تقسیم اختیارات میں یا وسائل کی تقسیم میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا سہو ہوا تھا کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ تحریک پاکستان کا ایک کارکن جو ہے وہ ملک توڑنے اور ملک کی سے الگ ہونے پر کا نعرہ لگانے پر اور 6 نکات پر مجبور ہوا۔ شاید بنگلہ دیش کی ترقی کو اور استحکام کو کوئی نظر لگ گئی کہ بنگلہ دیش ایک بار پھر حالات کے گرداب میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بی بی سی نے ایک اس پہ تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور جو خاصی چشم کشا ہے، جو آنے والے دنوں کا پتہ دے رہی ہے کہ بنگلہ دیش بھی ایک بار پھر پاکستان بننے جا رہا ہے، لیکن یہ اس طرح پاکستان کا ایک بازو بننے کی بجائے پاکستان کی ہی طرح سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ایسی کشمکش کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں عالمی طاقتوں کے مفادات پنہاں اور پوشیدہ ہیں۔ یہ کسی مثبت معنی میں پاکستان نہیں بن رہا، بلکہ یہ منفی انداز سے، یعنی پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے ان کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں پھر کوئی ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ترقی ہوئی بھی ہے تو وہ ترقی معکوس میں بدل جایا کرتی ہے۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں کا جو کینوس ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ اچھا نہیں ہے۔ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ اس لحاظ سے چشم کشا ہے کہ اس میں صاف لگ رہا ہے کہ دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بنگلہ دیش کے معاملے میں ایک بار پھر چھینا جھپٹی اور ہاتھا پائی پر اتر آئی ہیں۔ 1 سال قبل جب امریکہ نے اپنی جمہوریت کانفرنس کی تھی تو وہ حقیقت میں دنیا میں نئی صف بندی اور اپنی صفوں کا جائزہ لینے کی ایک کوشش تھی کہ دنیا میں کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی پک اینڈ چوز کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، یعنی کچھ ایسے ملکوں کو مدعو کیا گیا تھا اس میں جن کے بارے میں امریکہ کا یہ تاثر تھا کہ وہ جمہوری ہیں یا جمہوریت سے قریب تر ہیں، لیکن کچھ ناپسندیدہ ملکوں کو اس فہرست سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور یوں امریکہ نے دنیا میں اپنی حیثیت کی جو اسیسمنٹ کی تھی وہ اس سرگرمی کے ذریعے کی تھی۔ اسی طرح چین نے اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے اولمپک گیمز کو اس بات کا معیار بنایا تھا کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں وہ چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں یہ ایک دونوں ملکوں نے جو ایکٹیویٹیز کی تھیں یہ ان کی ایک طاقت کا بین الاقوامی ویٹیج کا ایک پیمانہ تھا۔ ان دونوں واقعات پر میں نے اپنے ولاگز کیے ہیں جو میرے اس چینل پر کی ٹائم لائن پر موجود ہیں۔ اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے اور روس اور چین نے جو اس خطے کے ممالک ہیں انہوں نے اب اس معاملے میں، یعنی جو سرد جنگ ان کے درمیان تھی، امریکہ نے اب اس کو تھوڑا سا اس میں طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور بالخصوص یوکرین میں جو حالات پیدا ہوئے اس کے بعد امریکہ بہت وقت کم اور مقابلہ سخت کے اصول کے تحت دنیا میں ہر اس ملک میں اپنی پسند کی تبدیلی لانا چاہتا ہے جہاں اس کا اندازہ ہے کہ یا تو حکومتیں اور حکمران گومکوں کی پالیسی کا شکار ہیں یا وہ امریکہ کے مخالف کیمپ کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس وقت جو حکومت تھی وہ عمران خان کی سربراہی میں جو حکومت تھی اس کے رجحانات اور اس کی جو فکر و فلسفہ تھا وہ تقریباً اس بلاک کی طرف تھا، اس کا جو جھکاؤ تھا وہ بھی اسی بلاک کی طرف تھا کہ جو ایشیا کا بلاک اس وقت ایمرج کر رہا تھا، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ایک متبادل بلاک کے طور پر یہ طاقتیں جن میں روس ہے، چین ہے، ایران ہے، وہ ابھر رہی تھیں اس وقت، اور لگ رہا تھا کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی کرنسیز کو ابھاریں گی اور ان میں تجارت کریں گی، اور ڈالر جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا ان ملکوں کے ہاتھوں۔ تو اس وقت یہ امریکہ نے بڑے اتھارٹیرین انداز میں، بڑے سختگیر انداز میں پاکستان میں ایسے ماحول پیدا کرنا شروع کیا، ایسا دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کرے اور ایک موافق منظرنامہ ابھرے، جس کے بعد
پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ ایک امریکہ موافق اور امریکہ بیکڈ منظرنامہ اس وقت پوری طرح ماحول پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی چن لیا گیا ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت اس وقت جو ہے وہ روس، چین اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے، اور مغرب اس کو پسند نہیں کرتا، امریکہ اس پالیسی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یوکرین کے معاملے میں حسینہ واجد نے بھی ایبسٹین کی پالیسی اختیار کی تھی، ان کا نمائندہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے رجحانات کیا تھے۔ امریکہ اب اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے ہمیشہ سے وہ عوامی لیگ جو حکمران جماعت ہے اس کی مخالف نظر آتی ہے، اس کو ابھار رہا ہے۔ امریکہ کے جو ڈھاکہ میں متعین سفیر ہیں انہوں نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ایک لیڈر کے ساتھ ملاقات کی، جس کے جواب میں پھر روس کے سفیر ہیں ڈھاکہ میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ روس اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ بیرونی ممالک جو ہیں وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ ان کا جو اشارہ ہے وہ روح سخن ہے، وہ اسی ملاقات کی طرف تھا جو امریکہ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے لیڈر کے درمیان ہوئی۔ اس کے جواب میں پھر امریکہ کے سفیر نے یہ ٹویٹ کیا کہ کیا روس کی یہ پالیسی یوکرین کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ بیرونی مداخلت کے خلاف ہے کچھ ملکوں کے اندر، تو کیا اس کا اطلاق یوکرین پر بھی ہوتا ہے؟ یہ ایک طنزیہ، ایک غزل اور جوابیاں غزل کا ایک محفل مشاعرہ تھی جو ان کے درمیان ہوئی، لیکن اس سے یوں لگا کہ دونوں ملک جو ہے یا دونوں جو بلاکس ہیں وہ بنگلہ دیش میں اپنی اپنی موافق حکومت کے لیے یا لانے کے لیے آگے وہ بڑے سرگرم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی انداز سے جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو امریکی سفارت کار پوری قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ سرگرم نظر آتے تھے۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ تواتر سے ملاقاتیں کی، وہ کہیں اس کو خفیہ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ ایک نفسیاتی تاثر دینا چاہتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی رائے عامہ پر، اور پاکستان کا جو مجموعی طور پر جو میڈیا ہے جو مغرب سے قریب تر ہے، پرائیویٹ میڈیا، وہ اس کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ امریکہ یہاں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے اور امریکہ موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ اسی سٹائل سے امریکہ کے سفیر نے اس وقت بنگلہ دیش کی جو اپوزیشن جماعت ہے جو حکومت کے خلاف سرگرم ہونے والی ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اس کو خاصا اس کے ساتھ ملاقات کر کے ایک تاثر دیا ہے بنگلہ دیش کے میڈیا کو، عوام کو اور بیرونی دنیا کو کہ امریکہ کے رجحانات جو ہیں سیاسی طور پر وہ بنگلہ دیش میں اس جانب ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو آگے بڑھتی ہے، اور مغرب اور مشرق کی کشمکش کا ایک نیا میدان اگر بنگلہ دیش بنتا ہے تو یہ بنگلہ دیش کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے اس کے نتیجے میں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جو خالدہ ضیاء ہیں وہ پاکستان گو کہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ علاقائی طور پر کہیں کوئی کردار ادا کرے۔ پاکستان کا جو نرم گوشہ ہے وہ خالدہ ضیاء کے ساتھ فطری طور پر رہا ہے، اور چونکہ ضیاء الرحمن بھی پاکستان کی فوج کے ایک افسر تھے اور پاکستان کی فوج سے ہی وہ بغاوت کر کے پھر بنگلہ دیش کی سائڈ پہ چلے گئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے پرانے کنیکشنز یہاں موجود تھے، اور پاکستان ہمیشہ سے حسینہ واجد کے مقابلے میں جو اینٹی پاکستان اور پاکستان کا مخالف سٹانس رکھتی تھی، ظاہر ہے شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی تھیں، عوامی لیگ کی وہ رہنما تھی، تو ان کے جو پرانے گلے شکوے تھے، جو پرانا ایک تاریخ تھی، وہ اس کا بوجھ لے کر ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ اپنا وزن جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور یوں اب ایک نیا منظرنامہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کوشش کرتا ہے حسینہ واجد کی حکومت کو ٹاپل کر کے خالدہ ضیاء اور اپوزیشن جماعتوں کی حکومت قائم کرنے کے، اور اس کے رد عمل میں پھر روس، چین اور بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کی حکومت کی اور جماعت کی حمایت کرتی ہیں، تو بنگلہ دیش ایک نئی کشمکش کا میدان بننا بنگلہ دیش کا جو ہے وہ خاصا یقینی ہے، اور بالکل یہ
اس کا صاف جو نتیجہ ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان جیسے ہی حالات پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے، کہ جہاں سیاست کا جو اونٹ ہے وہ پھر کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے لوگ جس بنگلہ دیش کی ترقی، استحکام اور اس کی معیشت کی مضبوطی کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر شاید بنگلہ دیش اس مقام اور اس مثالی مقام سے بھی شاید فائز نہ رہے، اور یوں اس کا جو سیاسی استحکام ہے وہ اس کے معاشی استحکام کو گھن کی طرح چاٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔